بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جی تلاوت کریں گی کوئی؟ دوسرا جی کر لیتی ہوں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ بس سورۃ الرحمن، اس سورت کی فضیلت میں آتا ہے، ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک دلہن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز کے لیے ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کا دلہن سورۃ الرحمن ہے۔ دلہن یعنی اہم چیز، ٹھیک ہے نا۔ بارات جب جاتی ہے تو اس میں اہم کیا ہوتی، کون سی فرد ہوتا ہے؟ دلہن ہوتی ہے، تو اہم چیز مراد ہوتی ہے۔ اسی دلہن کو منہ دکھائی دیا جاتا ہے، کوئی دے نہ دے شوہر تو دیتا ہے، تو اہم چیز ہے۔ کوئی افراد ہیں، کوئی کہیں کی سیر کرتے ہیں، کسی علاقے کی، کسی ملک کی، کسی جگہ کی، تو وہ جگہ سمجھو دلہن ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے نا، اہم ہے۔ تو قرآن میں اہم سورۃ الرحمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں کو یاد دلایا۔ ایک تو مومنین کا انجام ذکر فرمایا کہ مومنین کا بہتر انجام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات ان کا تذکرہ فرمایا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت 31 مرتبہ آیا کہ کون بار بار یاد دہانی کی، میری کتنی نعمتیں، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ چلو اس نعمت کو جھٹلاؤ گے، وہ دوسری نعمت، تیسری نعمت، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی سارے انعامات کی بارش کرنے والا میں ذات، تو کیسے میرا انکار کر دیتے ہو؟ کیسے مجھ سے منہ موڑ لیتے ہو؟ کیسے میری طرف رجوع نہیں کرتے ہو؟ تو میرے احسانات تو دیکھو، میرے انعامات کو تو دیکھو، یاد کرو۔ تو صورت میں اللہ رب العزت نے ایک تو روحانی انعامات ان کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر جسمانی انعامات، مادی انعامات جسے کہتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ کیا۔ لیکن ابتدا اللہ رب العزت نے روحانی انعام سے ابتدا کی ہے کہ تمہاری روحانی ضرورت کو میں نے پوری کی، اور پھر بعد میں جو جسمانی ضروریات ہیں ان کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر مومنین کا انجام بیان فرمایا۔ الرحمن نہایت مہربان، رحمان اور رحیم میں فرق، رحمان نہایت مہربان، نہیں رحیم بہت مہربان، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ صفت رحمان رحیم سے عام ہے، رحمان رحیم سے عام ہے، یعنی رحمان جو اللہ کی صفت رحمان مہربانی ہے، یہ صفت رحمان کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ رحمان والی مہربانی اللہ کی دنیا میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور عام ہے، سب پر ہوتی ہے، مومن پر بھی، کافر پر بھی، ٹھیک ہے نا۔ کافر بھی اللہ کی مہربانی سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، مومن بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، اور اللہ کی یہ جو مہربانی ہے، رحمان صفت ہے، یہ عام ہے، اور اس کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، لیکن مکمل مہربانی نہیں فرماتے، ٹھیک ہے نا، ادھوری ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ مکمل مہربانی یہ ہوتی ہے نا کہ انسان ہمیشہ راحت میں ہی ہو، انسان ہمیشہ رحمتوں میں ہو، انسان ہمیشہ نعمتوں میں ہو، سکون میں ہو، مزے میں ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی مہربانی۔ ابھی یہ سوال کیا جاتا ہے نا، فلسطین میں کیسے اللہ کی مہربانی ہے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کیسی مہربانی ہے، کیسے اللہ رحمان ہے، کوئی ان پر مہربانی ہی نہیں ہو رہے۔ تو اللہ کی صفت رحمان کا ظہور ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ نعمتوں کے ساتھ ساتھ، انعامات کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں، مشقتیں بھی ہوتی ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ چیز بھی ہے دنیا میں۔ اور صفت رحیم
اس کا ظہور آخرت میں ہوگا اور صرف مومنین پر ہوگا. بس یہ ذہن میں رکھیں. صفت رحمان کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے، مومن کافر سب پر ہوتا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں ہوتا. صفت رحیم کا ظہور آخرت میں ہوگا، صرف مومنوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا، اور مومنوں پر بھی مکمل طور پر ہوگا. یعنی مومنوں قیامت کے دن ہمیشہ کی راحت میں ہوں گے، ہمیشہ کے مزے میں ہوں گے، ہمیشہ کے انعامات میں ہوں گے. تو مکمل رحمت، مکمل مہربانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی. تو یہ فلسطین کے مسلمانوں کے متعلق کہتے ہیں نا اللہ کی اللہ تو اب تو مزید اللہ مہربانی فرما رہے ہیں. اس جملے کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. دنیا میں ہوتے شہادتیں نہیں ہوتی، صفت رحمان کا ظہور ہوتا تو وہ تو مکمل نہیں ہوتا، ادھوری ہوتی، پریشانی تکلیف بھی ہوتی. اب شہادتیں جو ہو رہی ہے یہ ایک الگ سے ایک بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ گویا کہ اچھا ہو رہا ہے. لیکن ایک طرف یہ حکمت بھی ہم دیکھ لیں نا، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کا رحمان ہونا کہاں چلا گیا؟ بھئی اللہ کا رحمان ہونا اللہ کا رحیم ہونا آ گیا بس، ٹھیک ہے نا. اللہ اپنی صفت رحیم کا ظہور فلسطین کے مسلمانوں پر کر رہا ہے. شہادتیں مل رہی ہے تو ان پر ابھی صفت رحیم کا ظہور ہوگا، مکمل ہوگا، ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اور کیا چاہیے؟ دنیا کی جھنجھٹوں سے انہیں راحت مل رہی ہے. تو یہ الگ سے ایک بات تھی، میں نے بیچ میں کر لی. تو صفت رحمان اور رحیم، اس میں فرق یہ پہچان لیں. الرحمن نہایت مہربان، علم سکھلایا، ٹھیک ہے نا. علم یعلم تعلیما، تعلیم مصدر ہے، ٹھیک ہے نا. علم یعلم اسی تعلیم سے نکلا ہے. تو علم یعلم تعلیما، سکھلانا. تعلیم کہتے ہیں سکھلانا، تعلیم کہتے ہیں سکھلانا، ٹھیک ہے نا. تعلم کہتے ہیں سیکھنا، خود سیکھنا، ٹھیک ہے نا. تعلیم و تعلم. تو علم یعلم تعلیما، سکھلایا. علم سکھلایا، کس نے سکھلایا؟ الرحمن، و رحمان آ گیا، رحمان نے سکھلایا. کیا سکھلایا؟ القرآن، قرآن سکھلایا. آگے خلق، یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. خلق پیدا کیا، خلق یخلق پیدا کرنا، ماضی کا صیغہ ہے. خلق پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ ضمیر اس میں پوشیدہ ہے، اس نے پیدا کیا جس کا پہلے گزر چکا نام الرحمن، رحمان نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا. الانسان، انسان کو، رحمان نے پیدا کیا انسان کو. علمہ، علم سکھلایا، اس کے ساتھ ہو ضمیر لگ گئی. علمہ اس نے سکھلایا، کس نے؟ الرحمن، رحمان نے. علمہ سکھلایا، ہو اس کو، یعنی انسان کو. ہو ضمیر لوٹ رہی ہے انسان کی طرف، پیچھے انسان کا ذکر آ گیا تو ہو ضمیر لوٹ رہی ہے انسان کی طرف. علمہ سکھلایا اس کو، کس کو؟ انسان کو، ٹھیک ہے نا. علمہ سکھلایا اس نے اس کو، سکھلایا اس نے اس کو، اس نے یعنی اللہ نے. اس نے کا ترجمہ کس میں آ رہا ہے؟ علمہ میں ضمیر پوشیدہ اس میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو، اس کا اس ترجمہ کہاں سے؟ ہو سے ہے. البیان، کیا سکھلایا؟ بیان سکھلایا، ٹھیک ہے نا. بیان، بانا، بانا یبینو، باب ضرب یضرب سے بیان، ٹھیک ہے نا. تو بیان بولنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بولنا سکھلایا، بولی سکھلائی، ٹھیک ہے نا. اور بیان کہتے ہیں ما فی الضمیر کا اظہار کرنا، جو کچھ دل میں ہے، دل کی بات کو الفاظ کے ذریعے واضح کرنا، ٹھیک ہے نا. اس کو بیان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو الفاظ کے ذریعے واضح کرنا، اس کو بیان کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان سکھلایا، ٹھیک ہے نا. دل کی بات سمجھانا سکھلایا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا بولنا سکھایا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ترجمہ. یا صرف یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں بیان سکھلایا، اور بیان کا معنی کیا ہے وہ ذہن میں ہو. الشمس، سورج، والقمر، چاند، اور چاند، بحسبان، حساب سے ہیں، ٹھیک ہے نا. حسبان مصدر ہے، معنی اس کا حساب، حساب سے یعنی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. حساب سے ترجمہ یہ کر لیں جیسے کہ حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ نے واضح کر کے کیا ہے،
ٹھیک ہے نا. حساب سے یعنی معنی یہی ہے حساب سے چل رہے ہیں, سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرے ترجمے میں دیکھو گے کسی نے حساب سے ہیں یہ بھی کر لیا ہے, کسی نے ترجمہ کیا حساب سے مقرر ہے. ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, یہ زیادہ بلکہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. سورج اور چاند حساب سے چل رہے ہیں, مراد یہی ہے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. والنجم, نجم ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور نجم جو بیلدار جو درخت ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. بیلدار جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, جیسے انگور ہے, اسی طرح کدو ہے, تربوز ہے, خربوزہ, یہ تو ان کو بھی یہاں بیلدار درخت مراد ہے, ٹھیک ہے نا. والنجم ترجمہ کریں گے بیلیں کر, جیسے انہوں نے بیلیں کی ہے, یا بیلدار درخت یہ ترجمہ کر لیں. والنجم والشجر, اور درخت, یہ دوسری درخت جو بیلدار نہیں ہے, جتنے بھی درخت ہیں وہ مراد ہے. یسجدان, دونوں سجدہ کرتے ہیں, دونوں سجدہ کرتے ہیں.